اتمنى يا ولي يا ولي ابن سید سجاد بلند تر صلوات امام زمانہ بلند تر صلوات امام زمانہ بلند تر صلوات محمد مصطفیٰ بلند تر صلوات رحم الله من يقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. صلوات بر محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين. أعني العبد المؤيد الرسول المصدق والمصطفى الأمجد أبا القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام التحية والكرام على أخيه ووزيره ووسيه ووارثه وارث علم الأولين والآخرين علي بن أبي طالب. صلوات. ثم الصلاة والسلام التحية والكرام على السيدة الجليلة الطاهرة المطهرة الحورة الإنسية الفاطمة الزهراء. واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أتاكم الرسول فخذوه
وما نهاكم عنه فانتهوا. صلوات پر محمد و آل محمد. دعا ہے خالق کائنات اب تمام مومنین کا اس مقام پر جمع ہونا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے. جتنے مومنین و مومنات تشریف فرما ہیں پروردگار عالم تمام کی شرعی حاجات کو پورا فرمائے. بانیان مجلس کا اس صف اعضاء کو بچھایا پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے. جتنے بھی علی کا ذکر کرنے والے حسین کا غم منانے والے دنیا میں جہاں جہاں موجود ہیں پروردگار عالم سب کی حفاظت فرمائے. ہم سب کو اس دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرمائے. اس عزاداری کے حقیقی وارث یوسف زہرا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ہم سب کو امام کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے صلوات پر محمد و آل محمد. سامعین گرامی قدر، موالیان حیدر کرار، پروردگار کا لاکھ شکر ہے کہ ایک مرتبہ پھر آپ مومنین کی زیارت ہوئی اور اس زیارت کا سبب یقیناً مجلس حسین ہے اور یہی مجلس حسین انشاءاللہ سبب بنے گی کہ آخرت میں امام حسین کے ساتھ ہم انشاءاللہ مجلس برپا کریں. تمام تعریفیں اس خدا کے لیے کہ جس کے بارے میں میرا مولا نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ انسان کی زبانیں تعریف کرتی کرتی تھک جائیں مگر اس پروردگار کی حمد کا ذرا سا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. جتنے بلند ہمتوں والے ہیں ان کی عقل کی پرواز ختم ہو جائے اس اللہ کو درک نہیں کر سکتے. اور تمام حمد ہے اس پروردگار کے لیے کہ جس نے اہل بیت جیسے خزانے کو اس دنیا کے لیے عطا کیا. پروردگار عالم قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ اے دنیا والو آؤ تمہیں میں اپنے محمد کا معیار بتاؤں، آؤ تمہیں اپنے حبیب کی شان بتاؤں، اپنے حبیب کی اہمیت بتاؤں. کہا میرا محمد میرا حبیب تمہیں جو بھی عطا کرے، لفظ استعمال ہوا ماسٹر صاحب فخذوہ. پڑھے لکھے لوگ تشریف فرمائے. لفظ فا یہاں پر فائے سرعت ہے، یعنی اللہ کہتا ہے وما آتاکم الرسول، میرا حبیب جو تمہیں دے جلدی سے اسے لے لو. توجہ فرمانے قرآن کی آیت ہے، میں کوئی اپنے طرف سے ترجمہ نہیں کر رہا. اہل تفاسیر نے لکھا کہ یہاں پر فائے سرعت تصریح کے لیے استعمال ہوا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے جو محمد عطا کرے اسے لے لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے میرا حبیب روک دینا خبردار پھر بدماشیاں نہ کرنا، رک جانا. کہ میرا حبیب جو تمہیں عطا کرے وہ جلدی سے لے لو اور جس چیز سے روک دے اس سے رک جاؤ. یعنی پروردگار عالم در حقیقت اہمیت محمد بتا رہا ہے کہ میں نے یہ شریعت اپنے حبیب کے حوالے کی ہے، اب جو چاہیے وہ محمد تمہیں عطا کرے گا، وہ میرا نبی تمہیں عطا کرے گا. اسی لیے کہا کہ میرے حبیب کو ہم نے تمہارے لیے اسوہ حسنہ بنا دیا. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ ہم نے اپنے حبیب کو تم سب کے لیے اسوہ حسنہ بنایا. اچھا، پروردگار عالم
اعلان کر رہا ہے کہ میرے حبیب کی اہمیت یہ ہے کہ یہ جو تمہیں دے تم اس سے لے لو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نبی نے کیا کیا دیا اور ہم نے نبی سے کیا کیا لیا۔ اگر آپ کی توجہ ہو اسی آیت پہ انشاءاللہ آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ پیچھے والے بندے اگر ہمارے ساتھ ہیں تو مل کے بآواز بلند صلوات۔ یہ صلوات کوئی ٹائم گزارنے کے لیے نہیں پڑھائی جاتی کہ ٹائم آگے چلا جائے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جب تم اس فرش پہ بیٹھ کے ہم پہ درود بھیجتے ہو نا تو تمہارا مقدر یہ ہے کہ اللہ عرش پہ بیٹھ کے تم پہ درود پڑھتا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد کی۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اب میرے حبیب کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ جو بھی محمد عطا کرے اسے لے لو، جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ یعنی تمام شریعت اللہ نے اپنے حبیب کے حوالے کی۔ کیا میرا حبیب اب جب یہ تیرے در پہ آئیں گے تو پھر ان کی ہر عبادت قبول ہوگی۔ اسی لیے تو قرآن نے کہا نا، اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری پیروی کرو۔ اچھا یہ نہیں کہا کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو محمد سے محبت کرو، کہا محبت کے دعوے دار تو بڑے آ جائیں گے، لیکن میں اپنی محبت کی دلیل مانگ رہا ہوں کہ اگر اللہ سے محبت ہے تو محمد کی اتباع کرو، محمد کی پیروی کرو۔ پروردگارا یہ اپنے حبیب کی پیروی کیوں مانگی؟ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اگر مجھ سے محبت ہے تو میری پیروی کرو۔ بھائی اطاعت ہو سکتی ہے نا، اللہ نے قرآن میں خود کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت۔ تو پروردگارہ یہ کیوں نہیں کہا کہ اگر مجھ سے محبت ہے تو میری ہی اطاعت کرو؟ کہا تم اتنے پست ہو کہ تمہیں مجھ تک پہنچنے کے لیے ایک ایسے ہادی کی ضرورت ہے جو یہاں بھی وصل ہو یہاں بھی وصل ہو۔ کیونکہ اللہ نے قرآن میں دیکھیں، قرآن میں کیا کہا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، کہ ہم نے تمہیں راستہ دکھا دیا، ہم نے ہدایت کر دی۔ اب ہدایت کیسے کی؟ ایک انسان کے پاس ہے پیمبر باطنی جسے عقل کہتے ہیں، عقل کے ذریعے بھی ہدایت کی، اور سب سے پہلے اپنے نمائندے کو بھیجا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ کیوں؟ ہم اسے بھیج رہے ہیں تمہاری ہدایت کے لیے، ہم ہدایت کا سامان کر رہے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے آدم کو بھیج کر اس کے بعد خلقت کا سلسلہ شروع کیا، اس کے بعد آدمیت کو بھیجا۔ یعنی ہم پہلے ہدایت کا سلسلہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد کسی کو خلق کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آدم کو بھیجا کس لیے؟ ہماری ہدایت کے لیے۔ یعنی پوری بشریت ہدایت لے رہی ہے سب سے پہلے آدم سے۔ آپ توجہ ہیں، یعنی ہدایت پانے کا وسیلہ ہے آدم۔ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے سب سے پہلا وسیلہ بنایا آدم کا۔ یعنی اللہ اپنے حبیب کی اہمیت کو بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ساری دنیا کے لیے ہم نے ہدایت کا وسیلہ بنا کر بھیجا آدم کو۔ یہی سبب ہے کہ ساری دنیا کے لیے جو وسیلہ بنے اسے آدم کہتے ہیں، اور جو آدم کے لیے وسیلہ بنے اسے محمد یا نبی کہتے ہیں۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، برائے عظمت محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات۔ اللہ کہ جو ساری انسانیت کے لیے وسیلہ بنے وہ ہے آدم، اور آدم جس کا نام لے کے اللہ سے معافیاں مانگے، کہا یہ میرا حبیب یہ جو عطا کرے اس سے لینا ہے۔ اسی لیے کہا میرا حبیب ان سے کہہ دیجئے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو۔ اس کی پیروی کیوں کروائی جا رہی ہے؟
اس کی پیروی اس لیے کروائی گئی، کہا کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کی اطاعت اور ہے، محمد کی اطاعت اور ہے، خبردار، کہا قرآن نے پھر پکار کے کہا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کی اطاعت اور ہے اور حبیب کی اطاعت اور ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے محمد کی اطاعت کی در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی، کہ محمد کی پیروی میں اللہ نے اپنی اطاعت کو رکھا، مکمل کا مکمل دین حوالے کیا اپنے نبی کے۔ اب نبی نے یہ دین پہنچانا ہے، نبی نے بیان کرنا ہے کہ اللہ تک پہنچنا کیسے ہے۔ پروردگارہ یہ تجھ سے محبت کرنے والے دم تو تیرا بھرتے ہیں، ہر وقت اللہ ہی اللہ کے تذکرے، ہر وقت اللہ ہی اللہ کے نعرے، پروردگارہ محبت تجھ سے کرتے ہیں، تو پھر تو اپنے حبیب کے دروازے پہ کیوں بھیج رہا ہے؟ اس نے کہا ان بے سلیقاؤں کو میں سلیقہ محبت سکھانے کے لیے اپنا حبیب کا در دکھا رہا ہوں، کہ ان کو کیا پتا کہ سجدہ پروردگار کیسے کرتے ہیں، ان کو کیا پتا کہ حبیب کہ اگر میرے در پہ آنا ہے تو کیسے آنا ہے۔ اس لیے کہا پہلے میرے محمد کے در پہ جا کے سلیقہ محبت سیکھ، پہلے میرے حبیب کے در پہ جا کے طریقہ بندگی سیکھ، پھر میرے در پہ آنا، اس لیے کہ میرا حبیب تمہیں بتائے گا کہ اللہ ہے تو کیسا ہے۔ بھائی ہم توجہ چاہتا ہوں جملے کی طرف کہ ہم اہل تشیع مکتبہ جعفریہ ایک بات کا پکا ہے کہ ہم شخصیت پرست نہیں ہیں، ہم شخصیتوں پر بحث نہیں کرتے، بلکہ ہم اصول پرست ہیں۔ ہم نے پہلے اصول بنائے، اس معیار پر جو جو پورا اترے ہم اسے مانتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جیسا ویسا دل کیا ویسا اللہ کو مان لو، نہیں، اللہ کا معیار ہے کہ اللہ کیسا ہونا چاہیے، نبی کا معیار ہے کہ نبی کیسا ہونا چاہیے۔ بھائی جس کا جیسا دل چاہے اگر ویسے اللہ کو ماننے لگ جائے تو کیا اللہ سب سے راضی ہو جائے گا؟ توجہ ہے آپ کی کہ ہم شخصیت پرست نہیں، ہم معیار والے ہیں، ہم اصول والے ہیں، ہمارے کچھ اصول ہیں، اور اللہ نے بھی یہی کہا نا کہ مجھے یہ منظور نہیں کہ جس کا جیسا دل چاہتا ہے ویسا مجھے مانے۔ اگر اللہ کو یہی قبول ہوتا تو اللہ مشرک سے بھی راضی ہو جاتا۔ بھائی توجہ نہیں فرما رہے، کیونکہ مشرک اللہ کو مانتا ہے پھر ہی تو اس کے مقابلے میں کسی کو لاتا ہے نا۔ اگر اللہ ایسے ہی راضی ہو جاتا کہ جیسا تمہارا دل چاہتا ویسا مجھے مانو، تو پھر اللہ عیسائی سے بھی راضی ہوتا، اللہ یہودی سے بھی راضی ہوتا، اللہ ہندوؤں سے بھی راضی ہو جاتا۔ بھائی مان تو سب رہے ہیں اللہ کو، کوئی گاڈ کہہ رہا ہے، کوئی بھگوان کہتا ہے، کوئی ایشور کہتا ہے، کوئی مسبب کہتا ہے، یعنی اللہ کو ہر کوئی مان رہا ہے، لیکن مان اپنے طریقے سے رہا ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، مجھے اگر ماننا ہے تو ویسا مان جس معیار کا اللہ ہے۔ اس کا مطلب ماننے میں کوئی جھگڑا نہیں، جھگڑا کس چیز میں ہے کہ مانا تو کیسا مانا۔ سارا مسئلہ اس بات میں ہے کہ مانا تو کیسا مانا۔ اب جس طرح اللہ کو یہ قبول نہیں ہے کہ مجھے جیسا جس کا دل چاہتا ہے ویسا مانتا رہے، اسی طرح اس نے اپنے نمائندے کا بھی معیار رکھا ہے۔ ایسا نہیں کہ جیسا جس کا دل چاہتا ہے ماننے لگے۔ بھائی یہ ختم نبوت کے نعرے لگانے سے، نبی کو نبی ماننے سے کچھ نہیں ہوگا، نبی کو ویسا نبی ماننا پڑے گا جس معیار کا محمد ہے۔ ہم نے کہا ہم اصولوں پر بحث کرتے ہیں، ہمارا شروع سے معیار رہا ہے کہ کیسا ہونا چاہیے اللہ۔ یہ ہماری کتابوں میں تھوڑی لکھا ہے کہ اللہ نعوذ باللہ قیامت کے دن اپنی ایک ٹانگ جہنم میں رکھے گا، نہیں، ہماری توحید کا معیار کچھ اور ہے۔ کیسا ہونا چاہیے اللہ؟
कैसा होना चाहिए नबी, कैसा होना चाहिए इमाम। तवज्जो नहीं है आपकी भाई, हम तो उसूलों के इतने पक्के हैं कि जो 2 रकत का इमाम है उसके लिए भी मय्यार है कि कैसा होना चाहिए। यानी मानने पे झगड़ा नहीं, मानते तो सब हो, लेकिन माना तो कैसा माना। अगर नबी को माना है तो उसके लेवल पर रख के मान। इसलिए तो अल्लाह ने कहा कि पहले अपने हबीब की इत्तिबा करवाऊंगा, पहले अपने हबीब की अहमियत बतलाऊंगा। इसीलिए उसने सबसे अहम टॉपिक को कुरान में जो बयान किया, सबसे अहम टॉपिक कौन सा है? कुरान का सबसे मुहिम, सबसे अहमियत वाला मौजू तौहीद। तौहीद से मुहिम मौजू तो कोई नहीं ना भाई, कि तौहीद से बड़ा मौजू कोई नहीं। अच्छा, अल्लाह चाहता तो अपनी तौहीद को यूं भी बयान कर सकता था, मौजू सबसे मुहिम, लेकिन एक छोटी सी सूरा में बयान कर दिया, कुल हुवल्लाहु अहद, कि अल्लाह अहद है। अच्छा, ये नहीं कहा हुवल्लाहु अहद, फर्क पहचानना जरा, ये नहीं कहा हुवल्लाहु अहद कि वो अल्लाह अहद है, एक है, वाहिद है। आयत तौहीद की पेशानी पे अल्लाह ने कुल का झूमर सजा के बताया, खुद से नहीं कहा हुवल्लाहु अहद कि अल्लाह अहद है का नहीं, कुल ए मेरा हबीब तू कह दे। भाई क्या सुन रहे हैं? ए मेरा हबीब तू कह दे अल्लाह अहद है, अल्लाह वाहिद है, अल्लाह एक है। परवरदिगारा तू खुद भी कह सकता था कि अल्लाह एक है, ये कुल क्यों ला रहा है? अच्छा, यहां बाहर से कोई बंदा आए ना, वो बंदा आकर कोई यहाँ पे कोई बुरी खबर दे कि खुदा न खास्ता फुला जगह पे कोई लड़ाई हुई है, फुला जगह पे कोई आग लग गई है, तो जो बाशऊर इंसान होगा ना, वो फौरन उठ के उधर भागेगा नहीं, बल्कि वो बंदे की तरफ देखेगा कि ये खबर देने वाला कैसा है। यानी वो उठ के भागेगा नहीं, वो देखेगा ये खबर देने वाला कैसा है। यानी इसका मतलब है कि जो खबर दी जाए ना, उसकी अहमियत खबर देने वाले पे होती है। भाई अब मौजू है सबसे बड़ा तौहीद। अल्लाह ने डायरेक्ट नहीं कहा कि वो एक है, उसने कहा ए हबीब तू कह दे। यानी जो अल्लाह अपनी सबसे मुहिम और अपनी सबसे अहमियत वाली तौहीद को बगैर मोहम्मद के नहीं पहुंचाता, वो अल्लाह तुझ मुल्ला को मोहम्मद के बगैर कैसे कबूल करे? करके लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नारे हैदरी, खातिमुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा बुलंदतर सलावत। अल्लाह सल्ले अला मुहम्मद वाला आपको सलामत रखे। तवज्जो फरमा रहे हैं कि मानने का कोई मसला नहीं भाई, सिर्फ मानने से अगर जान छूट जाती तो मुशरिक भी ना फंसते, क्योंकि अल्लाह को तो वो भी मान रहे हैं। सिर्फ मानने से कुछ नहीं होगा, जिस मय्यार के ये हैं उस मय्यार पे मानना पड़ेगा। तवज्जो है अब मोमिनीन की मेरी तरफ, कि जिस मय्यार के हैं उस मय्यार के मानो। अल्लाह अपनी तौहीद भी अपने हबीब के बगैर नहीं पहुंचा रहा। अब यहां पर फिर मुसलमानों ने डंडी मारने के लिए, नबी की नाउज़ुबिल्लाह शान को कम करने के लिए एक जुमला लिखा तारीख में। एक जुमला लिखा, क्या? वो कहने लगे कि अल्लाह ये जो कुरान में कह रहा है कि अगर मुझसे मोहब्बत है मेरे हबीब की पैरवी करो, या ये जो कुरान में कहा अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो। वो कहने लगे कि हम नबी की इताअत करेंगे, ठीक है, कुरान का फैसला है, इनकार नहीं कर सकते, नबी की इताअत तो करेंगे, लेकिन जब मेरे नबी बने
تب اس کے بعد والی زندگی کی ہم پیروی کریں گے۔ ہاں بھائی، میں کہتا ہوں، میں تاریخ نے لکھا، کتابیں بھری پڑی ہیں کہ ہم محمد کی اعلان رسالت کے بعد والی زندگی کی پیروی کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ 40 سال بعد نبی بنے۔ توجہ ہے آپ کی؟ میں کہتا ہوں زمانے والوں تم نے لکھ دیا، لیکن کبھی تاریخ اٹھا کے مطالعہ تو کرو کہ کوئی ایسا وقت دکھاؤ کہ جس میں کسی مشرک نے، کسی کافر نے، کسی عیسائی نے نبی سے آ کے یہ کہا ہو کہ ہم اللہ کو تو جانتے ہیں، تو اپنا بتا تو کون ہے۔ کوئی ایسی حدیث دکھاؤ، کوئی روایت دکھاؤ کہ جس میں کسی مشرک نے، کسی کافر نے، کسی عیسائی نے، کسی نان مسلم نے آ کے نبی سے یہ کہا ہو کہ ہم اللہ کو جانتے ہیں خود سے، اب تو بتا کہ تو کون ہے۔ اچھا، کوئی ایسی روایت نہیں ملے گی، لیکن یہ روایت ضرور ملتی ہے کہ نبی مشرکوں کو کہتے تھے کہ اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑی کے اس طرف ایک لشکر ہے تو کیا بغیر دیکھے میری بات کو مان جاؤ گے؟ تو مشرک کہتے تھے، کافر کہتے تھے، منافق کہتے تھے، نان مسلم کہتے تھے کہ ہم تیری بات کا کیوں یقین نہ کریں؟ ہم نے تمہیں بچپن سے نوجوانی، جوانی سے 40 سال تک دیکھا، نہ کبھی جھوٹ بولا ہے، نہ کبھی امانت میں خیانت کی ہے۔ بھائی، نہ ماننے والے جسے صادق اور امین مانتے تھے، جو نبی نہیں مانتے لیکن امانت نبی کے پاس رکھتے ہیں۔ یعنی جب نبی نے کہا نا کہ اگر میں کہوں پہاڑی کی اس طرف ایک لشکر ہے، کیا بغیر دیکھے مان جاؤ گے؟ تو میرے نبی کا اخلاق یہ تھا، میرے نبی کا کردار یہ تھا کہ لوگ کہنے لگے ہم کیوں نہ مانیں، ہم نے تمہیں بچپن سے جوان ہوتے دیکھا ہے، تو نے کبھی جھوٹ ہی نہیں بولا، تو نے کبھی امانت میں خیانت ہی نہیں کی۔ اچھا، اتنا یقین رکھتے تھے میرے نبی پہ کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم پہاڑی پہ چڑھ کے دیکھیں اور وہاں کوئی لشکر نہ ہو تو ہم کہیں گے ہماری آنکھیں دھوکا کھا رہی ہیں، محمد جھوٹ نہیں بول سکتا، کہ ہماری آنکھیں دھوکا کھا سکتی ہیں، نبی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ یعنی اس کا کیا مطلب؟ اب وہ جو لکھنے والے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی نے جو اعلان رسالت کیا اس کے بعد والی زندگی ہم اس کی پیروی کریں گے، اس سے پہلے چونکہ نعوذ باللہ نبی نہیں تھے تو ہم اس کی پیروی نہیں کریں گے۔ بھائی، اب پوری تاریخ گواہ ہے کہ محمد نے ان بد کرداروں سے اپنے کردار کا کلمہ پڑھوایا، ان بد امانتوں کے سامنے اپنی امانت کا لوہا منوایا، اس کے بعد کہا قل لا الہ الا اللہ۔ محمد نے پہلے اپنے آپ کو منوایا، اس کے بعد کہا کہو لا الہ الا اللہ۔ اب جب اس بغیر دیکھے ہوئے اللہ کو نبی کے کہنے پہ مان گئے، اب نبی نے کہا کہ اب یہاں تک تمہاری عقلیں پہنچ گئی، اب کہو محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب آخری بندے تک نتیجہ دینا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کے بارے میں لکھا گیا کہ نبی کے اعلان رسالت کے بعد والی زندگی ہمارے لیے معتبر ہے، اس سے پہلے والی نہیں۔ تو سنو، محمد نے پہلے اپنا کردار منوایا، پھر توحید کا پیغام دیا، پہلے اپنا کردار منوایا، پھر رسالت کا پیغام دیا۔ اور دنیا والے تم عظمت محمد کو سمجھے نہیں کہ محمد کو رسالت کی وجہ سے نہیں مانا گیا، بلکہ رسالت کو محمد کی وجہ سے مانا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کمن کمن کلی کلی، نگر نگر گلی گلی، نعرہ حیدری۔ اہمیت حبیب بتائی جا رہی ہے کہ میرا حبیب جو تمہیں عطا کرے وہ لے لو۔ اب پوری تاریخ اٹھا کے دیکھو کہ نبی نے کیا دیا، جو میرا محمد دے وہ لے لو۔ کبھی حسنین کو کندھوں پہ سوار کیا،
کبھی دست فاطمہ پکڑ کے تعارف کروایا، فاطمہ تو بضعۃ منی، کبھی دست علی پکڑ کے بلند کر کے دکھایا بھی سنایا بھی، من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جو محمد عطا کرے وہ لے لو، جو میرا حبیب عطا کرے۔ اب وہ جو اس سیرت محمد پہ نہیں چل رہا، میرے نبی نے دین پہنچایا، اب دین کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ اور اگر ہم اس دین محمدی پہ عمل نہیں کرتے تو بتائیے ہمارا نبی سے کوئی تعلق ہے؟ آج کا جوان، آج کا بچہ اگر اس بات کو قبول کر لے، بس آخری 2-4 منٹ میری گفتگو تمام ہے، قبلہ صاحب تشریف لے آئے، میں زیادہ دیر مزاحم نہیں ہوں گا، کہ اگر آج کا انسان اس بات کو تسلیم کر لے کہ اللہ نے، میری طرف متوجہ ہو ذرا، کہ اللہ نے انسان کے لیے ایک باؤنڈری رکھی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کرکٹ کا میچ ہو، فٹ بال کا میچ ہو، جتنا مرضی اچھا پلیئر ہو، جب تک وہ اس باؤنڈری کے اندر ہے تب تک اس کی کھیل کو مانا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ اس 4 دیواری کے باہر وہاں بڑی خوبصورت زمین ہے، وہاں جا کے میں گول کر دوں، اس کا گول نہیں مانیں گے۔ اگر کوئی اس باؤنڈری سے نکل کر کھیلنے کی کوشش کرے تو اس کی اس کھیل کو نہیں مانا جاتا۔ اللہ نے انسان کے لیے ایک احاطہ رکھا، ایک باؤنڈری رکھی، دائرہ اسلام۔ ہمیں اس دائرے کو قبول کرنا ہے۔ اگر اس حدود کو پار کریں گے تو ہمارا دین سے، نبی سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمیں یہ بات قبول کرنا ہوگی، ہمیں اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہوگا کہ اس دائرہ اسلام میں ہم نے رہ کے زندگی کرنی ہے۔ اس دائرے کے بعد جو کچھ ہے وہ حرام ہے۔ اور نبی نے کیا کیا نہیں بتایا، ہر چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کو بیان کیا میرے نبی نے۔ اور اسی دین کو پہنچانے کے لیے حسین کربلا کی طرف چلے۔ میرا عزیز، میرے بھائی، جس دین کی خاطر حسین نے شبیہ رسول بیٹا دیا ہے نا، اس دین کو ہلکا نہ سمجھا کر۔ جس دین کی خاطر حسین 6 ماہ کا لیے صغر لے کے آیا کربلا میں، جس دین کی خاطر وہ بہن جو نانا کے روزے پہ بھی جائے تو امامت کے حصار میں جایا کرتی تھی، اس دین کو ہلکا نہ سمجھ۔ میں کہتا ہوں یزید نے تو صرف جسم حسین کو نقصان پہنچایا، کہیں ایسا نہ ہو ہم حسین حسین کرنے والے حسین کے دل اور روح کو نقصان پہنچائیں۔ محرم لباس بدلنے کا نام نہیں، محرم کردار بدلنے کا نام ہے۔ مجلس میں آؤ تو مجلس کو گھر میں لے کے جاؤ، اپنا کردار حسینی بنا۔ یہ وہ دین کہ جس کی خاطر حسین کربلا میں تنہا کھڑا ہے۔ عجیب روایت ہے، بس ایک مصیبت کا جملہ آپ کی ذہن تمام۔ روایت کہتی 11 محرم کو جب قیدی بنا کے لے جا رہے تھے نا اس قافلے کو، تو ہر بی بی نے اپنے آپ کو اپنے اپنے عزیز کے لاشے پہ گرایا۔ روایت کہتی ہے شمر لعین نے ایک دفعہ کہا کہ جلدی سے بیویوں کو لاشوں سے جدا کرو، قافلے کو چلایا جائے۔ بیویوں کو جدا کیا گیا، قافلے پہ سوار کیا۔ ایک غلام آ کے کہتے ہیں شمر ایک بچی ہے جو ایک کٹے ہوئے سر والے لاشے سے لپٹی ہے، وہ جدا نہیں ہوتی۔ شمر نے اپنے غلام کو بھیجا، روایت کہتی ہے وہ بچی جدا نہیں ہوئی۔ اب یہ لعین خود گیا ہے اس لاشے کے قریب، اس بچی کو اس لاشے سے جدا کرنا چاہتا ہے۔ روایت کہتی ہے اس طرح سے جدا کیا کہ سکینہ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ مولا آپ کی آوازوں پر رحم نازل کرے۔ بس ایک روایت کہتی ہے کہ بنی اسد جب انہوں نے دیکھا نا
کہ ان لعینوں نے اپنے نجس لاشوں کو دفنا دیا. نبی زادوں کے لاشیں بے گور و کفن پڑے ہیں. روایت کہتی ہے یہ کربلا کے مقتل میں آئے. اب یہ لاشیں دفنانا چاہتے ہیں لیکن ان سے پہچان نہیں ہوتی کہ کون سا لاشا کس کا ہے. روایت کہتی انہوں نے اتنے میں دیکھا کہ ایک گھوڑا سوار آ رہا ہے. وہ گھوڑا سوار آیا, پوچھا یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم لاشوں کو دفنانا چاہتے ہیں لیکن پہچان نہیں ہو رہی. کہتے ہیں کہ پہچان صرف دو طریقے سے ہو سکتی ہے, یا لاش پہ سر موجود ہو یا بدن پہ لباس موجود ہو. میرے مولا اترے ہیں اور اس لاش کے قریب آئے جو پتھروں کے ڈھیر کے نیچے تھا. میرے مولا نے وہ لاش ہٹایا, کہا واہ واہ واہ, ارے نہ سر ہے موجود ہے نہ بدن پہ لباس موجود. روایت کہتی میرے مولا نے کہا یہ میرے بابا کا لاشا ہے. مولا نے کہا بنی اسد کے والو ایک چٹائی کو بچھاؤ. میرے مولا نے ایک چٹائی کو بچھایا اور بچھا کر اپنے بابا کا لاشا اٹھا کر اس چٹائی میں رکھنا چاہتے ہیں. روایت کہتی سید سجاد ایک دفعہ پھوٹ پھوٹ کے گریہ کرنے لگے. کہا مولا کیا ہوا؟ ایک طرف سے لاشا اٹھاتے تھے دوسری طرف سے نیچے گرتا. اجرکم اللہ. روایت کہتی بڑی مشکل سے اپنے بابا کا لاشا اٹھایا, بڑی مشکل سے حسین غریب کے لاشے کو میرے مولا نے دفنایا. روایت کہتی ایک ایک شہید کا لاشا مولا بتاتے رہے یہ فلاں کا لاشا ہے یہ فلاں کا لاشا ہے. جب سب کے لاشوں کو دفنا دیا نا, اب روایت کہتی ایک دفعہ سید سجاد اس مقام پہ آئے جہاں کٹے ہوئے بازوؤں والا ایک لاشا پڑا ہے. سید سجاد نے ان بنی اسد والوں کو کہا دور چلے جاؤ, مجھے کچھ باتیں کرنی ہے. روایت کہتی ان کو دور بھیجا. اتنے میں بنی اسد والے نے سنا سید سجاد کے رونے کی آوازیں. وہ جلدی سے قریب آئے, سنا مولا کہہ رہے تھے اے چچا تیرے سہارے پہ جو بیویاں آئی تھی نا, اے چچا جن بیویوں کی چادروں کا تو ضامن تھا, اے چچا اٹھ کے دیکھ آج کوفہ کے بازاروں میں ارے میری پھوپھی بے چادر ارے خطبے دے رہی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صلوات پر محمد وآلہ.